أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. یوم یاد کرو اس دن کو. یوم منصوب ہے، یہاں پہ ایک فعل محذوف ہے کہ اس دن کا خیال کرو. یوم یجمع اللہ، یا ڈرو اس دن سے جس دن جمع کرے گا اللہ الرسل، رسولوں کو. یعنی اتقو یوم، ڈرو اس دن سے، یا اذکروا یوم، یاد کرو اس دن کو. یہ یوما میں میم کے اوپر جو زبر ہے یہ اس کے مفعول ہونے کی علامت ہے. تو یہ کس کا مفعول ہے؟ تو فعل اس کا اس سے پہلے وہ محذوف ہے. یاد کرو اس دن کو یا ڈرو اس دن سے، یجمع اللہ، جمع کرے گا اللہ الرسل، رسولوں. ویسے تو اللہ رب العزت تمام انسانوں کو حشر میں جمع کرے گا، رسولوں کو بھی اور رسولوں کی امتوں کو بھی جمع کرے گا، لیکن اللہ رب العزت نے اس دن کی جو عظمت ہے اور ہیبت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے رسولوں کا تذکرہ کیا کہ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ رسولوں کو جمع. فیقول، تو وہ کہے گا، ماذا، کیا ہے، جو اجب تم جواب دیے گئے. یعنی اللہ رسولوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا جب تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا. ماذا اجبتم، تو اس میں مختلف پہلو ہیں یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت رسولوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. قالو، تو وہ کہیں گے، قالو ویسے فعل ماضی ہے، انہوں نے کہا، لیکن جو قیامت کے حالات ہیں وہ ماضی کے صیغے میں بیان کیے جاتے ہیں یقینی ہونے کے اعتبار سے، کہ بالیقین وہ کہیں گے لا علم لنا، نہیں کوئی علم ہمارے لیے، یعنی ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے. یعنی جو اللہ کا علم ہے وہی اصل علم ہے، اور اس کے مقابلے میں تو کسی کا علم نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کو وہ رسول یہ کہیں گے لا علم لنا، کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. یا پھر یہ ہے کہ اس دن کی جو دہشت ہوگی اس کی بنا پر وہ کہیں گے لا علم لنا. یا یہ کہ انبیاء اور رسل کی جو اپنے قوم سے، اپنی امت سے محبت ہے، اس کی بنا پر وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. انکا، یقیناً تو، انتا، تو ہی، علام، خوب جاننے والا ہے. علام فعال کے وزن پر مبالغہ ہے، الغیوب، غیبوں کا، یعنی جو پوشیدہ باتیں ہیں، غیب ہیں، تو انہیں خوب جاننے والا ہے. کہ تو یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پر ہے اور تیری والدہ پر ہے. از، جب کہ، ایت تو کا، ایت تو میں نے تائید کی تھی، بروح کا تیری، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، جبرائیل امین کے ساتھ. یعنی تمام انبیاء جو ہیں ان کی تائید اللہ رب العزت نے روح القدس کے ساتھ کی ہے. اور یعنی کہ وحی لانا جبرائیل امین کا اور انبیاء کی مدد کرنا یہ، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ خاص ہے معاملہ روح القدس کا. تو از ایدتک بروح القدس، جب کہ میں نے تیری تائید کی، تیری مدد کی روح القدس کے ساتھ، جبرائیل امین کے ساتھ. تکلم الناس،
اور انبیاء کے علاوہ بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کی بھی روح القدس سے مدد کی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اہل غزہ اور اہل فلسطین کی روح القدس سے مدد کرے۔ تو کلم الناس، تو کلام کرتا لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں، و کہلن اور بڑھاپے میں یا ادھیڑ عمری میں۔ کہولت کہتے ہیں ادھیڑ عمری کو، یعنی جو 40 سال کے لگ بھگ عمر ہے اسے کہولت کی عمر کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں گفتگو کرنا وہ بھی معجزہ ہے، اور کہولت میں گفتگو کرنا ادھیڑ عمری میں وہ بھی معجزہ ہے۔ کہ گہوارے میں گفتگو کرنا تو معلوم ہے کہ کوئی بھی بچہ جو کہ گود میں ہے وہ گفتگو نہیں کر سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاکیزگی کی گواہی دی اپنے یعنی والدہ کی گود میں ہی، اور پھر اللہ رب العزت نے 30 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا، یعنی کہ جو عین جوانی کا یا نوجوانی کی عمر تھی اس میں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے قرب قیامت واپس آئیں گے دمشق میں، تو وہاں جب آپ آئیں گے تو آپ کی جو عمر ہے وہ کہولت کی عمر ہوگی، یعنی جیسے آدمی 40 سال یا اس کے لگ بھگ کا ہو۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں گفتگو کرنا وہ بھی معجزہ ہے، اور کہولت میں گفتگو کرنا بھی معجزہ ہے۔ ورنہ تو جب گہوارے میں گفتگو، جب انسان نے گفتگو کرنا شروع کی تو پھر تو کرتا ہی رہتا ہے، تو پھر کہولت میں گفتگو کا تذکرہ یہاں پہ کرنا وہ بنتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہولت میں گفتگو کرنے کا تذکرہ کیا کہ یہ بھی بطور معجزہ کے ہے۔ تو کلم الناس فی المہد و کہلا، لیکن عجیب بات ہے کہ انجیل اور عیسائی جو ہے نا وہ اس چیز کو نہیں بیان کرتے، حتیٰ کہ گہوارے کی گفتگو کو، گود کی گفتگو کو بھی وہ لوگ بیان نہیں کرتے۔ اس جبکہ، وَإِذْ اور جبکہ، علمتو کا میں نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، کا تجھے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل تو دی گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور جو توریت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سے پہلے نازل ہوئی اور منسوخ نہیں ہوئی تھی، یعنی توریت کو انجیل نے منسوخ نہیں کیا تھا، تو شریعت جو توریت میں بیان ہوئی تھی اسی پر عمل عیسائی بھی کرتے رہے۔ اور الحکمہ اور الکتاب، الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور الحکمہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، احادیث ہیں۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت میں، تو وہ قرآن اور حکمت یعنی سنت کو جانتے ہوں گے، تو اللہ نے یہاں پہلے اس کو بیان کیا۔ فَإِذْ عَلَّمْتُكَ، یعنی کہ یہ بھی نعمت ہے، اس نعمت کو بھی بیان کیجئے، اس کا تذکرہ کیجئے کہ جب کہ میں نے سکھایا تھا تجھے کتاب اور حکمت، توریت اور انجیل، وَإِذْ اور جب کہ، تخلق تو بناتا تھا، من الطین مٹی سے، کا ہے جیسا کہ شکل ہے، صورت ہے، الطیر پرندے کی، یعنی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی ایک شکل مٹی سے بنا دیتے، بِإِذْنِی میرے حکم سے یا میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ پھر تو پھونک دیتا تھا، آپ پھونک دیتے تھے، فیہا اس میں، فَتَکُون تو وہ ہو جاتا، طَیْرًا پرندہ، اڑنے والا پرندہ، زندہ پرندہ ہو جاتا، بِإِذْنِی میرے اذن سے، میری اجازت سے، میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ اور آپ ٹھیک ٹھاک کرتے تھے، ابرا یبرئ ابرا کہتے ہیں بھلا چنگا کر دینا، ٹھیک ٹھاک کر دینا، الاکمہ مادر زاد اندھے کو،
والابرص اور برس والے کو، یعنی کوڑھے کو، یہ برس سفید سفید داغ جو بن جاتے ہیں، کوڑ بن جاتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں تبری الاکمہ والابرص۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، یہ میڈیکل سائنس کا، ادویات وغیرہ کا بڑا ہی عروج تھا اس میں۔ تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک موت، پھر مادرزاد اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، یا جو برس والا ہے، اس کا علاج نہیں، باقی تمام امراض کا علاج ہمارے پاس ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہی معجزہ دے دیا۔ تو فرمایا بِإِذْنِ، میرے ہی حکم سے آپ مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو ٹھیک کرتے۔ فَإِذْ تُخْرِجُ، اور جب کہ آپ نکالتے تھے، الموتا مردوں کو، بِإِذْنِ میرے ہی حکم سے، یعنی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ وَإِذْ اور جب کہ کففتُ میں نے روکا، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، کسی چیز کو روکنے کے لیے ہتھیلی کو ہتھیلی سے روکا جاتا ہے۔ تو وَإِذْ كَفَفْتُ جب کہ میں نے روک دیا، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، عن کا تجھ سے، اذ جب کہ جئتہم تو آیا تھا ان کے پاس، بالبینات واضح دلائل لے کر، بالآیات البینات، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ واضح واضح دلائل لائے تھے۔ فقال الذین، تو کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے انکار کر دیا تھا، منہم ان میں سے، ان ھذا نہیں ہے یہ، ان نافیہ ہے، الا مگر، سحر جادو ہے، مبین واضح کھلا، یعنی جو معجزات تھے انہوں نے انہیں جادو کہہ دیا۔ وَإِذْ اور جب، اوحیت میں نے وحی کیا، الی الحواریین حواریوں کی جانب، ساتھیوں کی جانب۔ ویسے حور جو ہے وہ سفید اور گورے کو، صاف ستھرے کو کہتے ہیں، اور حور جو ہے نا وہ وائٹ کالرڈ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، حواری۔ تو حواریون حواریین جمع ہے، مراد اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ اذ اوحیت الی الحواریین جب کہ میں نے وحی کیا حواریوں کی جانب، ان آمینو بی یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وبرسولی اور میرے رسول پر۔ قالو تو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور تو گواہ رہ، بے اننا یہ کہ ہم، مسلمون مطیع فرما ہیں۔ اذ قالا جب کہ کہا، الحواریون حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، حل کیا، یستطیع استطاعت رکھتا ہے، کر سکتا ہے، ربو کا تیرا رب، ان یہ کہ، یونزل وہ اتارے، علینا ہم پر، مائدتن کوئی دسترخوان، یہ چنا ہوا دسترخوان جس کے اوپر کھانے لگے ہوئے ہوں، اسے مائدہ کہتے ہیں۔ ویسے جو دسترخوان ہے اسے سفرہ کہتے ہیں۔ تو ان ینزل علینا مائدۃ من السماء یہ کہ وہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان چنا ہوا، لگا ہوا، اس پر کھانے چنے ہوئے ہوں، من السماء آسمان سے۔ قالا تو کہا حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان رکھنے والے یا ایمان لانے والے، تو تم اس بات سے ڈرو کہ تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم اللہ کو آزماؤ، اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ قالو انہوں نے کہا، نریدو ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ان نأکلا یہ کہ ہم کھائیں، منہا اس میں سے، وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا دل ہمارے، ونعلم اور ہم جان لیں، ان یہ کہ، قد صدقتا تو سچ کہہ چکا ہے، نا ہم سے، یعنی جو تو نے ہم سے باتیں کی ہیں،
اللہ کی وعدے ہمیں بتائے ہیں وہ تو نے ہمیں سچے بتائے ہیں، ہم اس بات کو جان لیں۔ وَنَكُونَ اور تاکہ ہم ہو جائیں علیہا اس پر من الشاہدین گواہوں میں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے یہ مطالبہ کیا ہے۔ قالا تو کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے رب ہمارے، انزل تو اتار دے، علینا ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان، من السماء آسمان سے، آسمان سے چنا ہوا دسترخوان ہم پر اتار دے، تکونو کہ وہ ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن ایک خوشی۔ عید جو ہے عود سے لفظ ہے، یعنی جو بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی ہے، یعنی یہ جو ہمارا وہ دن ہو جس دن تو ہم پر آسمان سے مائدہ اتارے، تو وہ ہمارے لیے ایک عید کا دن قرار پائے اور ہم اس کو بطور عید کے دن کے مناتے رہیں۔ لِأَوَّلِنَا ہمارے پہلوں کے لیے بھی، وَآخِرِنَا اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی وہ ہمارے عید کا دن ہو، وَآیَةً مِّنْکَ اور ایک نشانی ہو تیری جانب سے، وَارْزُقْنَا اور تو دے ہمیں، وَأَنْتَ اور تو ہی خیر الرازقین بہترین دینے والا ہے، دینے والوں کا بہترین ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے خیر الرازقین، تو اس کا ترجمہ مرکب اضافی کے اعتبار سے ہوگا کہ دینے والوں کا تو بہترین ہے، لیکن اردو محاورے میں ہم کہہ دیں گے تو بہترین دینے والا ہے۔ قال اللہ کہا اللہ نے، انی یقیناً میں، منزلوہا منزل اسم فاعل ہے، یعنی اتارنے والا ہوں، ہا اسے، علیکم تم پر، فمن پس جس نے، یکفر انکار کر دیا، بعدو اس کے بعد، منکم تم میں سے، فإنی تو یقیناً میں، اعذبہ میں عذاب دوں گا اسے، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ نہیں میں عذاب دوں گا اسے، احدن کسی ایک کو بھی، من العالمین جہان والوں میں سے۔ تو یہ سخت سزا بیان کر دی کہ اگر کوئی معجزہ مطالبے پر دیا جائے تو پھر اس کے انکار کے اوپر کوئی گنجائش یا مہلت باقی نہیں رہتی، پھر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی عذاب اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے چونکہ معجزہ طلب کیا تھا تو اس لیے بتا دیا، تو اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ پھر وہ باز آ گئے، انہوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ بعض نے دیگر باتیں بھی لکھی ہیں کہ اتوار کے دن ان پر اللہ نے دسترخوان اتارا، جو کچھ دن رہا، پھر انہوں نے ناشکری کی اور پھر اٹھا لیا گیا اور پھر انہیں عذاب بھی ہوا، انہیں یعنی کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، انہیں بندر بنا دیا گیا وغیرہ۔ تو اس میں روایات مختلف ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب اس قرآن مجید پر